العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطه المهاد ومسيل الوهاد ومكسب النجاة الذي ليس لأوليته ابتداء هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووهدته الشفاء الذي لا يمكن الفرار من حكومة صلوات. الصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ورحمة الله على أبوابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الثقلين إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الصلوات. دعا ہے کہ کریم اللہ تساں سارے مومنین دا اس بابرکت مقام دے ٹورا ہے قبول و منظور فرماوے. جتنا ہی حاضرین مرد و مسئولات
بچے جوان بزرگ دل حاجات گھن کے آئے ہو اللہ سارے دیے حاجات اپنی بارگاہ پوری فرماوے جتنا مومنین مریض ہیں حاضرین اس موجود ہیں گھریں چند ہسپتالیں چند اہل بیت علیہ السلام دا صدقہ سارے کو شفاء کاملہ عنایت فرماوے جتنا جسمانی مریض ہیں روحانی مریض ہیں اللہ ہر مرض سے شفاء عنایت فرماوے جتنا تنگ دست ہیں کریم اللہ اس بابرکت ذکر دست کے انہیں مومنین دیاں تنگ دستیاں دور فرماوے بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں آباد فرماوے جتنا ہی مومنین عزاداری اس مصروف ہیں مجالس محافل جلوس ماتمداری اللہ انہیں تمام مومنین دے جان مال ناموس دی خود حفاظت فرماوے کائنات دے کہیں کونے چی مولا حسین کا پاک ذکر ہوندہ تو خصوصاً ماہ محرم الحرام اللہ سارے عزاداری دی حفاظت فرماوے دشمن عزاداری جتنا بھی کائنات اس کہیں کونے چاہاں اگر ہدایت قابل ہیں اللہ انہیں کو ہدایت نصیب فرماوے اگر ہدایت قابل نہیں اللہ انہیں کو نیس و نابود فرماوے جتنا ہی اسلامی قوتاں اسلامی طاقتاں استقبال کے سامنے خصوصاً اسرائیل کے مقابل اس کھڑن اللہ انہیں کو مزید قوت عنایت فرماوے اسرائیل بے جتنا دے معاون ہیں یعنی مسلمانوں کو ظلم کریں اللہ انہیں کو صفحہ ہستی فندیس و نابود فرماوے ہادی برحق مولا امام زمان علیہ السلام دا ظہور تعجیل فرماوے سب مولا دی عادل علی حکومت نصیب فرماوے مولا دے قدمیں شہادت دی سعادت نصیب فرماوے ساری میری قبولیت واسطے صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حالی تک کی کچھ بندے چوپیں بلند نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آل بیت دے ہر زمانے دے ہر دشمن تیلانا آل محمد دی ذات تے سوہی صلوات نہایت ہی واجب الاحترام سامعین مومنین کرام عزاداران سید الشہداء تشریف فرماؤ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین دی حفاظت واسطے ڈھیر ساری حجتاں بھیجن ڈھیر سارے رہبر بھیجن لیکن کائنات اگر رہبریں دی صف کوئی وکھرا نظر آندا ہے تو بطول دا پتر حسین مولا حسین دی ذات اقدس مولا حسین دی شخصیت اس وقت سے بلند ہے کہ حسین ہر نبی دا وارث یقیناً تہاڈا تعلق ذکر اہل بیت نال ہے دعائیں بھی پڑھتے ہو اس کو زیارت وارثہ دے جملے جس ویلے زیارت وارث پڑھ دو نا اہدو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ آدم دا وارث میرا سلام ہوئی السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ نوح دا وارث میرا سلام ہوئی السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم دا وارث میرا سلام ہوئی ایویں سلام مولا دی بارگاہ اساں پیش کریں دو آنے سلام کر کر کے لوگیں کو دساون کیا چاہندو ایہو کچھ دسیں دو لوگو اگر حسین نہ ہوئے ہاں آدم دی محنت نہ ہی بچتی اگر حسین نہ ہوئے ہاں ابراہیم دیا قربانیاں نہ ہی بچ دیا اگر حسین نہ ہوئے ہاں جناب موسیٰ جتنا عذیتاں برداشت کی ہیں انہیں دا فائدہ کوئی نہ ہا حسین کربل دے صحرائے آ کے
دین اس رنگ بچائے انبیائی نظر آنے حسین صلی اللہ علیہ السلام ہوئی حسین مولا اس رہبری دی صف عظیم مقام دوتے نظر آتا ہے اس واسطے تا مولا حسین دے پر اتنا روایتاں حدیثاں نظر آئے ہیں آنکھیں میں چھینے آقا ارشاد فرمائیں کہ اساں تا سارے ہی ہدایت واسطے آئے ہیں اساں سارے ہی نجات دی کشتی ہوں جیڑا بھی کہیں امام نال متمسک ہوئے کہیں امام دا دامن پکڑ گھنے وہ کامیاب ہوئے سے لیکن معصوم فرمائیں لیکن میرا دادا حسین ولیکن سفینۃ الحسین اسرا و اوسا حسین دا سفینہ حسین دی کشتی باقی تو وکھری ہے جیڑا حسین دی کشتی دا دامن پکڑے سے وہ کون سے بھی جلدی وہ کجاہ بھی ول سے یہ کیوں ہے مولا حسین ائمہ اہل بیت علیہ السلام دے اندر ہر معصوم بھی یاد ہے اس واسطے تو خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تھکوں اسے سفینہ جہ دیتی ہے ہوں کشتی نجات اللہ نے سکو باہر دی جا عطا کی ہے اے سفینہ نجات آون دی دلیل ہے معصوم فرمائیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں دیکھا میں خیر دوتے ہاں یا کوئی نہ میں اچھائی دوتے ہاں یا کوئی نہ معصوم فرمائیں اللہ جس بندے دی بھلائی دا ارادہ کرے اللہ جس بندے کو اچھے راہ تے ٹورے وہ دے دل حسین دی محبت رکھ سوئے ہے اگر دل دے دے پہ ہو کہ سارے دل حسین وسد ہے لوگ مصروف ہیں اپنے دنیا تے کم میں جیسا حسین دا ذکر سننا آئیوں وقت شکر ادا کرو اللہ تہاڈی بھلائی دا سوچ ہے اس بھی وقت کے پاک رسول فرمائیں انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا پریشان تو نہیں ہو گئے جے توجہ نہ سنتے بیٹھی ہوتا ہے کہ اونچی صلوات پڑھو پاک رسول فرمائیں لوگوں او تھکو ایمان دا معیار دساوا کربلا تو بعد اگر کہیں دیکھنا ہے اے بندہ مومن ہے یا کوئی نہ اے بندہ راہ حق تے ہے یا کوئی نہ راہ مستقیم تے ہے یا کوئی نہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں تو کو پیمانہ دیتی ہوئے میں تو کو میزان دیتی ہوئے یا رسول اللہ کیڑا پیمانہ ہے فرمائیں انا لقتل الحسین حسین دی شہادت تو بعد مولا حسین دی قربانی تو بعد راہ راستہ پہچان مشکل کوئی نہیں اس واسطے اللہ نے حسین دی شہادت صدقے شہادت دے بدلے اللہ نے مومنین دے دلیں چھک ایسی حرارت رکھی ہے جنہی ٹھنڈی کوئی نہ ہو سکے اور اپنے آلے پاس نگاہ کرو آیا حسین دی شہادت دی تڑپ میرے دل چھے یا کوئی نہ ہر بندہ دعوت کریں ہے میں حسینی ہاں میں حسین دے رستے دلتے ہاں یقیناً تھوڑا بھی واسطہ ہو سے اسا ایسے معاشرے چرانو جتھا مختلف مسالک دے لوگ رہنن جتھا مختلف مذاہب دے لوگ رہنن اسا دوں بھی اسا ماتم کریں دو اسا جلوس کڑھیں دو اسا آزاداری منیں دو تاکہ دلیل پیش کرو اسا حسین ڈالو اسا حسینی ہو ودن سیاست میں تو حسین کو مریں دو بلکہ بعض لوگ مجلس چی نہیں آتے ماتمداری چی نہیں آتے حسین دا ذکر ہی نہیں سن دے جب انہیں کو آپ کو بھی مجلس کیوں نہیں آتے ذکر حسین کیوں نہیں آتے صحیح اسا تہارے تو ڈھیر منے دو مولا حسین کو اسا تہارے تو بھی ڈھیر منے دو اگر حسین کو ڈھیر منو ہا تو پاک رسول دے فرمان کوئی منو ہا اگر حسین کو صحیح مانے چھ منو ہا دل چھ حسین دی تڑپی ہو گیا اگر دل چھ حرارت نہیں جڑی پاک رسول ارشاد فرما گئے وقت فیصلہ ہوڑ کر میں حسینی والے پاسے کھڑا یا یزیدی پاسے کھڑا
حسین معیار دا نام ہے، حسین حق و باطل دے درمیان باؤنڈری دا نام ہے، حد دا نام ہے، پتہ لگ رہا ہے حسینی کیڑا ہے۔ بس حسین ایک ایسی عظیم ہستی ہے جائیں انبیاء دی محنت بچائی ہے، جہاں انبیاء دا وارث ہے۔ بلکہ جملہ ایک مزید عقیدے بدھاوا کربلا ہے ظاہری مولا حسین دا وجود ہے کہ ایک پاس یزید ہے، مولا حسین یزید، ایک پاس حق ایک پاس باطل۔ یہ مطلب ہے زیارت وارثہ پڑھ کے اساں اعلان کریں دے بھی ہو یہ حقیقت حسین ہے لیکن مجازن آدم، حقیقت حسین کھڑا ہے لیکن مجازن ابراہیم کھڑا ہے، حقیقت حسین ہے مجازن عیسیٰ کھڑا ہے، کیونکہ سارے انبیاء دی محنت ہے وارث حسین، سارے انبیاء دا وارث حسین، انہوں یزید نہیں کھڑا، در حقیقت ظاہراً یزید کھڑا ہے مجازاً فرعون کھڑا ہے، ظاہراً یزید نظر آنا پہ حقیقت قارون ہے، ظاہراً یزید کھڑا ہے حقیقت نمرود کھڑا ہے، کیونکہ حق و باطل مقابل رہ گئے تے کربلا حق و باطل دا فیصلہ اختتام دے ہوتے ہوئے ایک وجہ کہ کوئی تریچھا گروہ ہوئے بندہ انہوئی چھوڑ دے ہوئے یہ بار رستہ ہی چھوڑ دے ہوئے درمیانی رستہ ٹرپ ہوئے یہ نہیں، یا حق والے پاسے آوے یا کھول کے باطل والے پاسے کھڑے، تریچھا رستہ تو ایک ہوئے نا۔ کربلا پس جڑے مولا حسین دی بارگاہ پہنچ گئے ہم حق تے ہوئے، انہا مطلب ہے لوگ آدھر سوال کرو نا بھئی سے فلانا فلانا تے ایک کیوں نہ آئے ہم مولا حسین صاحب بھئی تا مدینہ اتنا مسلمان کا بھریا ہویا، مدینہ چی مسلمان تا بے بھی ڈھیر ہیں لیکن حسین دے کٹھے تا 72 کھڑے ہیں، وہ بھی کچھ مدینہ تو آئے کافی سارے کوفے تو ٹورے اسادو نا، بلکہ لوگ تانا دے دیں بے کوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کریں دے بھائی، کوفے چو میں ثابت کر رہا کربلا دے شہدائے چو ڈھیر سارے شہید کوفے چو ہے، کوفے چو تا شہید آ گئے ہیں، حسین دے کٹھے آ گئے ہیں، مدینہ چو کتنے آئے ہیں، مدینہ تا مسلمانے دا بھرے ہوئے ہیں، حسین دے کٹھے اتو کتنا ٹھو گئے ہیں۔ لہٰذا ایک اگر کوئی بندہ کے عذر پیش کرے بھی نہیں اس دور جی مل کے ایک دعا اچھی صلوات پڑھو، یہ واضح اس دنیا حقیقت نہیں چھوپ سکتی، ویسے ہی بندہ ولے مارے مدد بھی گا ہے وگرنہ راہ مستقیم واضح ہے۔ حسین قربانی یہ سنداز اس لیتی ہے کہیں مائی دلال دی جرات ہی نہیں جو حسینیت چھپا ہو، حسین مولا نے حسینیت کو رنگ ہی ایسا لکھا ہے، معصوم جس ویلے آگ بنے کہ حسین دا سفینہ ہے ہی واضح، حسین دا سفینہ ہے ہی تیز، کیوں نہ ہوئے تیز کہ جس دا تعارف پاک رسول ہر ویلے کراوے ہاں، کوئی حسین چھائی دا پاک رسول بار بار دسیں دائی، اصحاب عدل مدینے دیا گلیاں نماز پڑھ کے نکلے ہیں مسجد نبوی تو ڈور کے آئے ہیں، نماز اصحاب نالن گلیے چھ پہنچے ہیں، ڈٹھے سے چھوٹے بچن جیڑے کھیل اچھ مصروف ہیں، نال دیوار دے نال ایک چھوٹا بچہ بھی موجود ہے جے کو حسین آیا ہے، پاک رسول ٹھرن اصحاب ڈھیر سارے مولا حسین دے قریب ہیں۔ یہ روایت شیعہ سنی سارے کتب اس موجود ہے، اہل سنت دی کتاب المصنف انہوں نے ذکر کیتا نہیں، وہ جس ویلے پاک رسول مولا حسین دے قریب ہیں، مولا حسین
یقیناً نواسا نانا ہے، نواسا نانے نال پیار کریں دے، لاج کریں دے. پاک رسول اگی تے ٹر رہے ہیں، مولا حسین اگی تے ٹر رہے ہیں. پاک رسول مزید قدم چاہدن، حسین اگی تے ٹر رہے ہیں. پاک رسول پچھو ٹر دن، حسین اگی تے ٹر رہے. انہاں حسین سجے مڑ دے، پاک رسول سجے مڑ رہے ہیں. حسین کھبے مڑ دے، پاک رسول کھبے مڑ رہے ہیں. حسین قدم تیز چاہدے، پاک رسول قدم تیز چاہدن. لوگے کو دکھیں دے ودھیا، لوگو حسین عام نہیں سجاڑو. روایت دی پاک رسول قریب پہنچن، تیز قدم ودھائے نے، پاک رسول کو چاہے نے، ہتھاں تے چاہے نے. روایت میں منظر بڑا خوبصورت لکھا ہے. اور دن پاک رسول نے وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ رَأْسِهِ. حسین چھوٹا 3 یا 4 سال دا سن نے، حسین دے سر دے تلے پاک رسول نے سجا ہاتھ دیتا ہے. وَالْيُسْرَ عَلَى فَمِهِ. پاک رسول نے اپنا کھبا ہاتھ حسین کو چاہ کے حسین دے منہ تے رکھا ہے. ایک ہاتھ تلے ہے. منظر کتنا خوبصورت ہو سے. اصحاب دے کھڑے، یہ سمجھو کیمرے لگے ہوئے. منظر یہ ہے کہ پاک رسول دے ایک ہاتھ حسین ہے، دوجہ ہاتھ مولا حسین دے چہرے دے ہوتے. اگلا منظر وَوَضَعَ فَمَهُ عَلَى فَمِهِ. پاک رسول نے اپنا منہ حسین دے منہ تے رکھا ہے. حسین کو بوسے دے کے مخاطب ہیں اصحاب نال. میرے اصحاب دیکھ کی دھیوے منظر کیا ہا؟ جی یا رسول اللہ اور سنا ہے. فرمیدن میرے اصحاب قیامت تک میری آون علی امت تک پیغام پہنچے، الحسین منی و انا من الحسین. حسین میں بھی چوئے، میں حسین چوا. یہ جملہ بڑا وزنی جملہ ہے. اساں اس کے ترجمے چ گزر ویندو، ایدیا تشریحاں دی وضاحت ہو سکتی ہے. محرم تو ایک رات پہلے سارے ڈسٹرکٹ راجن پورے انتظامیہ دی، پولیس دی، بانیال ایسکسدار دی میٹنگ آئی. اتھا بھی میں اس جملے دی وضاحت کی تھی کہ الحسین منی و انا من الحسین دا مطلب کیا ہے. آیا صرف پاک رسول یوں آکر جاندے ہیں؟ لوگ تاج حسینیت کو اختلاف دا باعث سمجھ دے پہن نا. یہ ماتم اختلافی، یہ عزاداری اختلافی، یہ مجالس اختلاف. میں کہ کوئی حسین اختلاف دنا نہیں. پاک رسول نے جملہ فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، یعنی پاک رسول آکھڑ چاہتے ہیں لوگوں جائیں رسول دی سیرت دیکھنی ہو، حسین کو دیکھنی ہے. تے پاک رسول تا سارے آدھیں نا، پاک رسول نقطہ اتحاد ہے. اگر آدھیں مسلمان اکٹھے ہو، پاک رسول دی ذات دے ہوتے اکٹھے ہو. پاک رسول ہی بیان کرنا چاہتے ہیں لوگوں جی میں میری ذات تھوڑے واسطے اتحاد دا سبب ہے. حسین بھی افتراق تے اختلاف دا سبب نہیں، تھوڑے اتحاد دا سبب ہے. تو سب حسین علیہ پاسے ڈور ہوا. عجیب منظر ہے. اس واسطے تو حسین دی کشتی وسیع ہے. لوگ آندے پہن تو انہیں کو سبیل تو چڑھ ہوئی گئی ہے. یعنی حسین دی کشتی اتنا وسیع ہو گئی ہے توڑے مسلمان کوئی نہیں. والی سبیل لا کے رستے دے ہوتے لوگ ان کو روک کے آدھے کھڑن. کل مسلمان حسین کو پانی نہ دے دیں، آج اساں حاضر ہوں. ایک غیر مسلم بھی دسیں دن سندھ کیونکہ بہت زیادہ ہندو ہی رہاں دن، غیر مسلم لوگ بھی رہاں دن. ہندو سبیل لئی کھڑے راستے دے ہوتے لوگ منتا کریں دن. خصوصاً 9 تے 10 دے روز سے میرے بندہ سفر کرے گا بھی ہوئے ہر 2-4 کلومیٹر دے ہوتے کوئی نہ کوئی سبیل، کوئی نہ کوئی پانی، گاڑیاں دے کوئی رک ویندن سارے کو سبیل پیتی ونو. ہندو سبیل لئی کھڑے. وجہ کیا ہے؟ ماتم حسین لوہ حسین لئی کھڑے. پوچھے تیرا تو حسین نال تعلق ہی نہیں نا. اگر تعلق ہوئے حسین نال مسلمانے دا ہوئے، تعلق ہوئے انہیں دا جڑے بطول دے بابے دا کلمہ پڑھ دیں. تیرا کیا تعلق ہے؟ یہ بندہ بولا نہیں. ہندو ہے وعدے قبلہ ٹورو ہاتھ چا پکڑے اس گھر والے پاسے
جب میں گھر پہنچے مستورات با پردہ بیٹھی ہیں، اشارہ کر کے آتا ہے اے میری ماں ہے، اے میری دھی ہے، اے میری بھین ہے، اے میری بیوی ہے۔ اگلا جملہ لے کے آدھے قبلہ یہ رشتے دا سمجھ آ گئی ہے، اے رشتے دا سامن اللہ اگر کائنات اس کو یہ تو حسین آ ہے۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ بس حسین دی گشتی واقعاً وسیع ہے، ان دی قید صرف شیعہ جی نہیں۔ اس وقت سے میں عرض کرے نا کہ کوشش کیتی کرو جتنا بھی عزیز جوان ہیں اپنے دوستے کو گھنڈے کرو، پتہ کر لگے حسین کون ہے۔ اصلاً انہیں سنیا ہی کوئی نہیں مولا حسین دی عظمت۔ الحمدللہ سارے علاقے کیونکہ اتھا تا دوسرا ہر پاس سنیا بھی ہے، ڈٹھا بھی ہے، ہر جا دوتے مومنین زیادہ ہیں، سارے پاس سے 100-15 مومن ہیں، تو باقی بے مسلک نہ تعلق رکھیں ہیں۔ اصل تا نظام اس طرح پڑھایا بھی تھوڑی مجالس ایسی ہونی چاہیے ہیں، پڑھانا اللہ ایسا خطاب کرے، سننا والے بانی حضرات متولی آمان والے دا ایسا ویلکم کرن، ہر مسئلہ کراوے آپ کے ایو کچھ کہ حسین سادہ بھی ہے، سادہ دعویٰ ایو ہے کہ حسین صرف شیعہ دا نہیں، تم حق بات کہو تو تمہارا ہے حسین۔ حسین اٹھائیے جتا حق ہے، حسین دے ایسا لہذا کوشش کی تھی کرو کئی آوڑا لے کو جھنکا نہ دیتیا کرو، دوسرا نوکر بن کے رہے کرو حسین دے۔ میزبان ہمیشہ مہمان دی قدر کرے رہے، آمد اللہ مہمان کوئی ہوئے، پاک رسول فرمائیں اکرم الضیف ولو کان کافرا، مہمان تیرا کافر کیوں نہ ہوئے تعظیم کر، احترام کر۔ جڑا پاک رسول کا کلمہ پڑھتا ہوئے خدا تا احترام کرنا چاہیے، ان کو تو مجلس حسین جامنا چاہیے، پتہ لگے حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، ماتم کیوں کریں گو، حسین حسین کیوں کریں گو، سارے چھوٹے چھوٹے بال حسین کے روندے کیوں ہیں، سارے حق دا پتہ لگے، مل کے ایک دو اونچی صلوات پڑھو۔ بہترین نجات دا وسیلہ حسین، والحسین عرض کیتا ہی پہلے بھی کہ حسین دے سفینہ شرائط تہنا، حسین دے سفینہ بہن واسے کوئی قانون تہنا، دنیا چھوٹا جیاں سکول ہوئے، چھوٹا جیاں مدرسہ ہوئے، کوئی ادارہ ہوئے، اگر اتھا جاب گھرنی ہوئے، نوکری گھرنی ہوئے، پرلے پہلے شرائط رسندن، اے شرط ہے، اتنی تنخواہ ہے، اے ٹائم ٹیبل ہے، اے نظم و ضبط ہے، اگر قبول ہے تو بسم اللہ، وگرنا داخلہ کوئی نہ ہو سے۔ یہ عام دنیا دا دستور ہے، تے جیڑی آخرت واسطے کشتی تیار بھی ہوندیاں شرائط کوئی نہیں، بس جیوے دل لاکھے آؤ پہ دل لاکھے اس کشتی کو نقصان پہنچاؤ ٹور پو نہیں شرائط ہے۔ اس واسطے روز عاشور مولا حسین نے خود بلتا ہے، اصحاب بھی کھڑے ہیں، دشمن بھی کھڑے ہیں، مولا حسین جملہ ہے حجت تمام کی دیئے نے پہنچائے نے نسائے نے میں کہونا میں قیدہ پترا سادہ شجرہ نصب کتنا پاکیز ہے، مولا نسا کھڑے نے میرا مقصد کیا ہے، جب میرے والی کوئی بندہ انہوں نہیں آیا، مولا حسین علیہ پاس ہے، مولا حسین نے جملہ کہے فرمائیں وجہ کیا ہے کہ تُسا حسین علیہ پاس سے نہیں پہ آدھے لِأَنَّهُ مُلِعَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، اس واسطے تھوڑے پیٹ حرام رزق آیا ہے، تو آپ والدین نے اتنا حرام کھوایا ہے، تو آنے جسم دے ہوتے بدول دے پتر دی نصیحت ہی اثر نہیں کرے دی پہی، بدول دا پتر ہوئے تے نصیحت کرے، اس واسطے تا معصوم اتنا برکت ہو دے، جس ویلے امام زمانہ علیہ السلام اوسن تصب مولا دی زیارت نصیب ہوئے، مولا جس بندے دے ہوتے ہاتھ پھریندے ویسن جائے دے سامنے پاکیزہ گفتگو کرے سنوے دے اور راہ ہدایت علی پاسے ہو سے، یہ بھی تو حجت وقت دا امام کھڑا ہے،
وہ آدھا کھڑے دھرو کشتی نجات آمادہ ہے کونے یاڑے تھوڑن زیادہ دیر کوئی نہیں ملاقات پاک رسول نل ہو سے والی نہیں پہ آدھے مولا حسین نے آکھا کیونکہ تھوڑے پیٹ حرام نل بھرے ہوئے والدین نے تھوڑے حرام کھوائے اینا مطلب ہے کشتی نجات حسینی کو ایک درس ایرے دیئے بچیاں کو حرام نہ کھوائے تھوڑا ہوئے حلال ہوئے تھوڑا ہوئے ہوں راستے دعاوے جتو حسین راضی ہوئے زیادہ دی لالچ حرام حلال ملا نہ نوائے بھی ساری زندگی عیش و عشرت نال ہوئے ساری زندگی سکون نال ہوئے پتہ نہ ہوئے حرام ہے حلال ہے نہیں نہایتی محترم سامعین رزق دا بہت بڑا کھامر دا بہت بڑا اثر ہے حرام دا ایک لقمہ وقت دے امام دے مقابلے سے کھڑا کر رہے ہیں جیسا کہ یہ سوچ ہے کہ کس حد تک اسا اپنے رزق اپنے بچے دی پرورش تربیت اسا کتنا اثر رکھیں زاہد نیک بندہ ہے منہ پرہیزگار بندہ ہے توجہ ہے نا سارے دی نے کہ گھر دا کردار پاکیزہ بنائے میرے بچے تربیت اچھی پاویں ایک جاڑے شام کو بندہ انہیں گھر آیا ہے ادھے تیڑا چھوٹا بچہ میں کاروبار کرنا پانی کھنوینا ایک علاقے چوبے علاقے اس ویلے موٹران تے نلکے دا نظام تا کوئی نہ آئی خوہ ہوندے دور دور گھر دے استعمال میں سے پانی بھر رہا میں نا تیرے بچے نے میں مشک اچ پانی بھری ہوں دا بچے تیرے نے پتھر مارے پانی بھی بہ گئی ہے میری محنت بھی ضائع ہو گئی ہے مشک بھی کئی فائدے دے نہیں رہی کیا کر رہا اس کا بدلہ لیو دسو اس نقطہ بندے کو راضی کیتا کو پیسے دے ہونے جو درہم و دینار لے ہونے دیتے ہیں تیرے نقصان ہوئے ملے ہوئے لیکن یہ بندہ پریشان ہوئے میں تو گھر دی تربیت کرنا بھی ہم میں تو کوشش کی تھی گھر رچ کی نہیں بھی ایک لقمہ حرام دا نہ ہوئے میں تو کوشش کی تھی بچے کو حلال رزق کھواں لیکن میرے بچے نے یہ نازیبہ کام کیوں کیتا ہے گھر آئے زوجہ تو پوچھا ہے میں تو زندگی اس ڈٹھی بیٹھا میں محنت کرنا روزی کمینا تاکہ بچے کو حلال کھواں لیکن میرے بچے نے یہ کام کیوں کیتا ہے وجہ کیا ہے کوئی علت یا تائیں ایسا کام کیتا ہے جیدی وجہ تو بچے تے اثر ہو گیا ہے میں تو ایسا کام کوئی نہیں کیتا میری زوجہ آتی ہے میں بھی ایسا کام کوئی نہیں کیتا میں بھی کوشش کی تھی بچے دی تربیت اپنا بہترین کردار ادا کرنا نہیں وعدے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بچہ ایسا کام کر رہے تو کوئی سادہ گناہ نہ ہوئے سوچ کے آدھی ہاں ایک کام میں کوئی آدھا ہے اے بچہ میرے شکا میں چھا میں راستے تو گزر دی بھئی ہم انار دا درخت نظر آیا جندے انار سرخن میرا دل لکھے کاش یہ انار کھاما مالک کوئی نہ آئی اجازت کوئی نہیں منگی میرے کنے ایک سوئی ہے میں اس انار سوئی ماری ان دی رست دو چار قطرے چکھیں ودے ایہو دا سرے پوتر آج نافرمان بڑھیا کھڑائی ایک قطرے دا اثر اتنا ہے تے اسا شام سویرے ہی حرام کھوں لوٹ دا مال ہوئے پتہ نہ ہوئے پتہ نہیں سود دا پیسہ پھرا دا حقے بھیڑ دا حقے کوئی پتہ نہیں تے بچے کو کھوائی ہوں ول امید نہ رکھیں گے زمانے دے امام دا ناصر ورزی اگر چاہتا ہے وقت امام وقت حسین نہ تیرا جوان ڈورے اپنے گھر اپنے رزق دیکھ بچہ اثر گھنتا ہے اس واسطے تربیت مختلف پہلو ہے جب تک انہیں آلے پاسے توجہ کوئی نہ کرے سو ولی میں پشتے سو بدے سے سادہ بچہ نماز نہیں پڑھتا سادہ بچہ مدرسہ آلے پاسے تروخ نہیں کرے گا میں پوچھتا پہ ہم کہ مدرسہ جو تھا الحمدللہ موجود ہے ایک بابرکت نور پھیلن دا موجود ہے اس علاقے دے کتنا بچے پڑھ دیں
انہیں کہ علاقے دا تک کوئی بچہ ہی کوئی نہیں، سارے باہر دن وقت اس بندے آپ آکھیں بھی قبلہ چراغ تلے اندھیرا باہر دن بھر ویسن اتھوں والے رہ ویسن. یہ کیا ہے؟ یہ تربیت گاہ ہے. بچہ نماز نہیں پڑھتا، ساری رات واٹس ایپ تے فیس بک تے انسٹاگرام تے ٹک ٹاک تے وہ بھی شاید نمیاں شاید نام دا پتہ ہی کوئی نہیں. رات کو 2 بجے تک 3 بجے تک جاگ دے، فجر جب مؤذن آتے حیا علی الفلاح دی آنکھ کوئی نہیں کھلتی. جیڑا بندہ رات کو اتنا جاگتا رہے بلے وہ سویرے کیا اٹھ سے. خصوصاً میرا پیغام انہیں جوانے واسطے جڑے سوشل میڈیا دوتے موجود ہیں، یہ کافی سارے اثرات ہیں. والدین اس پاسی توجہ دے میں بچہ عملی نمونہ مانگ رہے ہیں. خصوصاً بچے کو آنکھ سنا بیٹا نماز پڑھ، دوسرے جاڑے کو نماز پڑھ، تیسرے جاڑے کو نماز پڑھ، چوتھے جاڑے بول پوسی آپ پڑھتا نہیں تو حکم چلے ہی کھڑا ہے. کوئی نویاں گالی کوئی نہیں، ہر کہیں نہ کوئی واقعہ اس طرح کا پیش آیا اسے. لیکن اگر پیو مسلط ہوئے خاک شفا چاہے مسلط رکھے بچے کو آنکھیں نہیں، نماز واسطے تکبیر آکھے مسلح عبادت دے آوے، سویرے بھی آوے، دوپہر کو بھی آوے، شام کو بھی آوے. جب بچہ گھر تا اے ماحول لکھ سے نا اویو کو جاک سے بابا جو ہر ویلے یہ کام کریں دے کوئی عام کام نہیں. اور سے بابے دلال جھکوے سے مسلح عبادت دے عملی بہت زیادہ. اس وقت سے معصوم فرمیدے لوگوں میرے شیعو کونو دعات الناس بغیر السنتکم، زبان نہ نہ سدو لوگے کو حسین علیہ پاسے کردار نہ سدو. تھوڑے لوگ کردار دیکھیں پوچھیں یار یہ بندہ ہے کون. اگو جواب ملے یہ مجلس حسین ہی جو آیا ہے، اگو جواب ملے یہ وہ ہے جد دل حسین ہے. کردار نہ سمجھو. شیعتنا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. شیعو سارے واسے زینت باعث بڑھو، سارے واسے ملامت باعث نہ بڑھو. یہ ہے نا پوتر کو دے دے بندہ جس کردار اس پوتر ہوندہ ہے تا لوگ پیو دا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ پوتر ہی ہو جی ہیں تا پیو کی ہو جی ہیں اسے. یہ ہادین کائنات دے رہبر مالک شیئے کو دیکھ سن وہ اندازہ تھوڑے امام دا لے سن. جی چاہ دے وہ تھوڑے امام دا رنگ امام دیا واقعہ صفات لوگیں تک پہنچے نا اپنا کردار باعث زینت بڑھو، عملی کردار پیش کرو بچے دی تربیت واسطے. استاد ایجوکیشن دے محکمے دے ایران ایک استاد کو لے کے انہیں آکھیا کہ بلا سکو نصاب دسو بچے واسطے، نصاب دسو کیا پڑھایا بنے ہے. کیونکہ آج کل نصاب بھی بڑا آ گیا ہے کہ پہلی کلاس پتہ نہیں نرسری آگے استاد بہتر جانتے ہیں جڑے موجود ہیں. نرسری پتہ پریپ پہ میں ٹرتے پہلی تک پہنچ دے ہی بچے کو 3-4 سال لگ ہوئے ہیں. سارے دور کوئی پتہ کو نہیں ڈائریکٹ پہلی چویدیا سے 18 سال دی عمر میں بی اے کمپلیٹ کی دی ہے. آج 18 سال دا بچہ ناوی ڈامی چوکھا پوچھ دے. کیوں بچے کو شروع اچھی نصاب چوتھائی رگڑیا. نظام ہی ایسا بڑھو بچے دی زندگی اس دی عمر دی حفاظت کرو تاکہ زیادہ استفادہ کرے. انہیں بھی آکھا کہ بلا تو سائے کرو نصاب دسو بچے دا. استاد نے خوبصورت جواب دیتا انہیں کہ نصاب جڑا ہے وہ ٹھیک ہے، بچے کو پریکٹیکل لائف اچھ گھننا ہو، عملی کردار سکھو. کی میں انہیں کہ تسا چلے سو انہیں کہ تسا کیا کریں دو بچے کو ٹور تے گھر میں دو، چھٹیاں کوئی ٹرپ کر میں دے ہو باہر والے شہران والے پاسے. جی ہاں انہیں کہ طریقہ تک میں دسے نا ہون جائے ملے بچے کو کہیں ٹور تے گھر میں دو نا جس ویلے انہیں کو کھانا دیو. ایران چھوندی آش جو ساری حلیم ہوندی ہے اس ٹائپ دی ہوندی ہے. بچے کو تسا حلیم دیو، سارے بچے کو ملا کے حلیم دے دیو، روٹی نہ ہوئے اور حلیم ہاتھ نہ بندہ کھا نہیں سکتا، چمچ ہو سے تک ہو سے حلیم دیو لیکن بچے کو چمچ نہ دیو. اچھا حلیم جب تقسیم ہوگی سارے بچے دے دوران بال چھوٹے ایک دوسرے نو دے دیں
کوئی آدھے یار ہے کی وجہ سکول ہے بھلا یہ حلیمی بغیر چمچ دے کھویں دی ہے گالی کٹیں دے استاد ہیں پرنسپل کو گالی کٹیں دے کوئی بچہ کیا کریں دے پھج دے اپنے بیگ جو چمچ کٹیں دے مجھے میں چاہ کے آدھے نانا لے کو آدھے ریٹھی میں دے کو آکھا چمچ نہ لائے کے جو لے آج بچے نا بھائی نا یا بچہ جڑا خاموش بیٹھا ہے کوئی گال نہیں کریں دا ہون جب میں نے سارے بچے آپس اس گالی کر کے دیں کہیں کوئی گال کی دیئے کہیں تانا مارے کہیں صبر کیتا ہے کوئی خاموش رہی ہے ہون استاد نے آکھا پرنسپل کو بھی دوں ہون جب میں نے گالی سوڑ پہنا ہون آکھو بھی چمچ موجود ہن لیکن پردے دے بچو رکھے ہن اور چمچ تقسیم کرو اور جب میں بچے نے دوران وہ چمچ تقسیم کرے سے ساری دے چہرے دیکھانا لے ہو سن جائیں گال کٹی ہے وہ تو پچھتے سے میں تو غلط کیتا ہے چمچ تو موجود ہے میں گال کٹ بیٹھا جائیں احسان کیتا اپنا چمچ یا تو کھا میرے چمچ نال وہی آدھا اسے رہتے دا شکریہ یعنی سارے بچے کو کیا کیتے ہوئے عمل کر کے نسائے ہوئے سارے دا رت عمل لے کے دے ہوئے اگلی دفعہ جب میں نے ٹوار کے وعدے کھیلنا ہو سونا وقت چمچ نہ دے سے کوئی گال کوئی نہ کرے سے عزت نال بیٹھے رہا سے کیا اکسین ممکن ہے موجود ہوئے کوئی گال کوئی نہ کرے سے مطلب پریکٹیکل لائف سکھو بچے کو سادہ ماحول میں ہوئے پوری انسانے دا اللہ کہیں کو عظمے دے پوتر دے گے اللہ کہیں کو عظمے دے پوتر نہ دے گے اللہ کہیں کو دولت دے کے عظمے دے اللہ کہیں کو دولت نہیں دینا اللہ کہیں کو رزق حلال ڈھیر دے ہے کہیں کو تھوڑا دے ہے اللہ چاہتا ہے جو تھوڑا گالی سوئے جن کو نہیں دے دا میرے بارے شکوہ تا نہیں کرے دا اللہ تو کو آزمائند ہے عملی زندگی ہے اے بندہ شاکر بند ہے یا کفران نعمت کرے ہے موجود ہے ہر شے موجود ہے خدا دا خزانہ وسیع ہے لیکن اللہ تھوڑا رد عمل ریاکشن دیکھنا چاہتے تو سا کیا کریں دے ہو اس واسطے میں عرض کریں دا بھی ہم اپنے اختتام علی پاس سے رہا عزاداران مظلوم کربلا مومنین کرام عملی لائف چاہو عمل دے نال بچے کو تربیت کرو بچہ زیادہ سکھ دے نراتی ماتم داری اس ریدہ پہ آئیں بھی چھوٹے چھوٹے بال ہیں بڑے خوبصورت انداز ہے ماتم کھڑے کرے ہیں میں فوراں سمجھ گیا کیویں بھی ماتم داری ہے بڑے کو ڈٹھنے جوانے کو ڈٹھنے اور آخر نہیں پہنگا ہاتھ چاہ گھندے بلکہ برعکس جب محرم ختم ہو گئے سے گھر دیکھ سو چھوٹے چھوٹے بال نوہے لا کے گھاری ماتم کریں دے بے حسین کیوں انہیں ڈاہ جانے ڈٹھ ہے سادہ بڑا پھرا ماتم کریں دے سادہ بابا ماتم کریں دہا بچی دیکھ سے میری اممہ ماتم کریں دیئے گی وہ بچہ دیکھ کے ماتم خارج کرے سے میں مجلس پڑھنے گیا برادران اہل سنت تھی سید ہی اہل سنت تھی وفات باغے 3-4 سال انہیں مجلس پڑھنے دا فوت تھی گئے تو انہیں بھیرا میں آکے بھی انہیں دی مجلس ہونی تو سا پڑھ رو میں مجلس پڑھنے گیا بعد اہل سنت ہے اکثر مجمع میں اہل سنت ہے صرف چند ایک لوگ ہم جڑے شیعہ مجلس مکیے ہوں دے بعد وہ علاقہ بھی پورا سنیے دا مجلس مکیے شیعہ آکے بھی ایسا ماتم بھی کرن چاہو ولو اہل سنت بانیے ایسا ماتم کرے سو انہیں آکے ماتم کرو بسم اللہ ماتم شروع کی تینے علاقہ تا سنیے دا وہ چھوٹے چھوٹے بال کھڑے ہیں دیوارے نال دے دے کھڑے ہیں ماتم شیئے دا وچو میں آپ بیٹھا کے دو بال پھج دے ہیں ہلکے دے آتش پڑھ کے ماتم شروع بارے دے ہیں بندہ اٹھا ہے اور آپ تا آ نہ سکتے ہیں شرمساری چوں بھی روکوں تو لوگ کیا سمجھ سے چھوٹے بچے بھجن بانی نے کو پکڑا یہ ماتم وہ وال پکڑ کے وجہ بچے بلا بھا جا رہا ہے یہ کیا ہے یہ عملی نمونہ لے دیکھ رہا ہے یہ کردار نہ لے دیکھ رہا ہے عمل نہ لے دیکھ رہا ہے بچہ کاپی کریں دے والدین دی والدین جیویں کرے سے بچہ اوے کرے سے ماں جیویں کرے سے بچی اوے کرے سے ماں دے بال کھلے ہوئے تو بچی دوپٹہ کوئی نہ سارتے بے سے اگر بچی دی تربیت کرنی ہے تو ماں کو اوے بڑھنا پوسے تو ساکو مائی عمل نہ کرے
اوندا کردار بھی جناب عالیہ نہ ہوئے تے میری بچی بھی پاکیزہ کردار دی مالک بنونے بعید ہے، بڑا اوکھا لگ دے۔ اگر چاہتے ہو اس معاشرے اس ماحول مومنین و مومنات خصوصاً جنہیں دی جھولی ہیں کنیزان زہرا پل دی ہیں، انہیں کو چاہتے ہیں اپنا کردار سونا بڑا ہے۔ اگر ماں شوہر دی اجازت دے بغیر، گھر دے مالک دی اجازت دے بغیر مرضی نال کام کرے وقت امید رکھے میری بچی پاکیزہ بڑھ سے نہیں۔ اگر رکھو بچی منہ تو بڑے روندے ہیں ایسا کہ جس ویلے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ بابے دی لاش دے روز عاشور ہے نا، پہلا جملہ بی بی نے آکے 4 سال دی بچی نے یا ابدا انظر الى رؤوسنا المکشوفہ، بابا اٹھ دیکھ میرے وال کھلے ہوئے۔ یہ جملہ سن کے روڑ دا حق کی پڑھ دے روندے بھی ہوں، یہ جملے تے رو دیتا ہوں۔ کیا میری ماں بھین عملی کرے دیئے؟ کیا میری ماں بھین پردے دی پاسداری بھی کریں دیئے؟ نامحرم تو اپنے وال چھپیں دیئے یا نہیں؟ عجیب ماحول ہے، ٹور پو رستے تے دیکھو، دیکھن بھی شرم آدھی انسان کو، شلواروں اوتے تھیا ہوئی ہیں، بدن نظر آنا پہ مجلس حسین ماتم کر کے اکثر رسائی زہرا دیا کنیزہ۔ زہرا کو ایسا کنیزہ چاہی دیا ہے یعنی زہرا بی بی دی سیرت ہوتے چلے نہیں۔ پاک رسول نے پوچھا بیٹا زہرا ایو شیئن خیر للمرأت، عورت واسطے بہترین چیز کیا ہے؟ بیٹی تو ڈسا سونی شے خاتون واسطے کیا ہے؟ ادھے یا ابدا ان لا یراہا رجل ولا ترا، عورت واسطے بہترین شے ہے وہ نہ محرم کو نہ دیکھے نہ محرموں کو نہ دیکھے۔ یہ بی بی دا کردار ہے، حتیٰ کہ بی بی اس تو بھی اگلی تے ٹوری ہے، نابینا ہے بی بی نے پردہ کیتا ہے۔ اللہ دے رسول نے پوچھے تیرے میرے واسطے پیغام دیتے ہیں، بیٹی زہرا نابینا ہے دیکھن اللہ تا کوئی نہیں والی پردہ کیتا ہی، بابا او نے دے دا میں تا دے دی بھیا۔ زہرا دی قریض ہوئے تے بد حجاب ہوئے، حجاب ہوندہ پردہ صحیح نہ ہوئے، میں تو زینب دی چادر تے نہ ہوئے۔ جڑا بی بی دی کردار دے تے عمل نہیں کر سکتی وہ نہ بھی روئے چادر تے، رومن والے ڈھیر اگر صحیح معنی چ رومن دا حق ادا کرنا ہے ولا بی بی دی چادر دا احترام کر۔ سوشل میڈیا دا دور ہے، دین واسطے بدنامی دا باعث بڑھ دے پائے، ڈٹھا اسے کریں دے ماتم ودن وال کھلے ہوئے ٹک ٹاک دے ہوتے ویڈیو شیئر بھی آنی ہیں، فالور بدھامن واسطے ویوز بدھامن واسطے ویڈیو چڑھ دیا پائیں، مطا انکم آوے ایسی انکم تے لانت کارو ہوا رکھا کھا گئے حسین ڈالا۔ اگر حرام نہ اگر ناموس کو لوگیں دے سامنے پیش کر کے اسادہ بندے نال تے تعلق ہی نہیں نا، اسا انہیں نال تے اسادہ کامی ڈوک سب کو اپنی دا لگتا ہے، بے تک بدے رہے جیڑی جہنم میں چرہیں دیں بیویاں کو سامنے لائے کے آکے دیں اپنے ویوز سبسکرائبر یوٹیوب تے بدھاون واسطے بیویاں کو پیش کریں دے پہن سب وہ تو آپ اگر ہدایت دے قابل انتہ ہو سکنا ہمیشہ اپنے کو اپنے تا دکھ لگ جائے، کیونکہ مومن کل جسد الواحد، حدیث ہے کہ مومن ایک جسم والی کار ہو، اگر ہاتھ ہچ درد ہوئے پورے جسم ہچ درد ہو گئے، اگر آنکھ ہچ درد ہے پورے جسم ہچ، اگر مومن کو اس طرح دا کام کریں دا پہ ہوں دے وہ دا کام نہیں، درد ساتھ ہے، یہ کیویں کرے سو، یہ کیویں کنٹرول کرے سو، ویسے ہی ماں دی جھولی تربیت ہونی ہے، یہ بچیاں جتنا بھی سکول ٹیچنگ کریں دیا اسے دے دیا اسے کہ جس ویلے بچیاں کو پڑھیں دیا کھڑے ہوئے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دے دیا گھر جن ویلے واپس آویں وہ بھی اپنی ٹیچر علی کار لکڑی چاہ گن دیا وائٹ بورڈ ٹائپ بنا گن دیا لکھ دیں، کیوں؟ سکول اچھ لٹھی ہے کاپی کھڑیا کریں دیں سکول اچھ کھڑی ہوئے انہیں دے استانی بات حجاب انہیں سر تے چادر ہی نہ ہوئے
دوپٹہ ہی نہ ہوئے وہ بچی گھر دے دوپٹہ لحاظ دے سے گھر دے نہیں بلکہ نامحرم دے سامنے جس وجہ سے دی عادت ہی ہوا پڑھوے سے گالی میں جے کوڑیاں تو لگ دیا پیا ہو سے لہذا مومنین و مومنات نہایت ہی ادب نال تھوڑا ایک ادنا جی نوکر ہو کے عرض کرنا اپنی طرف نہیں مولا حسین دا پیغام لینا اگر چاہتے ہو مولا حسین دی نجات علی کشتی صحیح معنی سوار ہو اپنے بچے دی تربیت ایسا کردار ادا کرو تھوڑا بچہ مہدی دا نوکر بن سکے تھوڑی کلیز تھوڑی دھی تھوڑی بیٹی اس انداز زندگی گزارے علاقے دیا مسئولات کو دیکھ کے آکھیں واقعا زہرا دی کلیز ہے وہ دیکھ کے انگلی نہ اٹھاویں شیعے واسطے عزادار واسطے باعث عزت ہوئے فخر دا باعث بڑھے شریفو اس سے پردے کو بچاؤن واسطے اس چادر دی عزت واسطے اندی عظمت دسامن واسطے آج بطول دیا دھیاں تسیاں ہو گئے 7 محرم ہو گئی ہے میں ایک جملہ کھا انہیں پانی بند کیتے کربلا اس پورے اجد منظر دا کربلا دی 81 ایک جملے بند کرے گا یعنی یہ ایو کو جادے کھڑے آن سارے حیوان پانی پیویں رسول دیا دھیاں نہ پیویں اجرکم اللہ حق ادا کرو اج خیمے اچ آواز آوڑ لگ ویسے آلہ آتش چاچا میں ڈاٹھا تسا کوئی اکس ماما میں ڈاٹھا تسا گرمی دا موسم میں بہتر انداز ہے تسا سمجھ سکتے ہو اگر 1 گھنٹہ ہی اس موسم میں پانی نہ ملے ہمیں لگ گئے جگر پھٹ گئے وقت دیکھتا سے کربلائے چادر ہمیں بچائی گئے 1 جہڑا نہیں 2 نہیں 3 جہڑے 10 نہیں ہیں لیکن او تک چادر ہاتھ پایا نہیں جب تک نیزے نہیں آئے او تک سر تو چادر نہیں لتھی خیال کیتا کرو تھوڑے ممبر تے مکہ پڑھے آونے بھی چادرہ منگیاں نے تے علی دیاں دھیاں لے چھوڑیے نہیں بڑی اوکھی لتھی ہے چادر جس ویلے چادرہ ہاتھ پہندے ہیں نا علی دی دھی یہ بجا دیا قطع اللہ ہو جدہ اکشالہ تیلے ہاتھ ٹرک ہوئے نا علی دی دھی دی چادر ہاتھ پامن اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ چادر بڑی اوکھی بچی ہے شریفو ہر کربلا دے شہید نے اپنا کردار ادا کیتا ہے ہر مذکور نے بھی اپنا کردار ادا کیتا ہے ہر شہید اپنے مقام تے بلند تھا ڈاہتی رات کربلا میں اپنے لفظ ہیں چاکھا جی میں تسا مجلس سے چاہے ہو کربلا بھی ڈاہتی رات ایک مجلس ہوئی ہے پڑھنا لا اتھا کلہ بدول دا پتر حسین سننا لے اتھا ڈھیر سارے بیٹھے ہو اتھا اوہے ہنجلے کل مارے گئے اتھا سننا لے سارے پانی پی گئے ہو سو واپس ہی ویسو ٹھنڈے پانی پی سو کربلا اوہے ہنجلے سب تو دسے ہیں سارے کو پتہ سکل مارا بجڑا ہے بطول دا پتر ہی آکھا مجلس پڑھتا بیٹھا ہے مجلس دا موضوع عاشور دا دین حسین دسیں دا بیٹھا اکبر کل تائیں مارا بجڑا ہے غازی تائیں مارا بجڑا ہے سعید مارا بجڑا ہے مسلم ابن اسجا مارا بجڑا ہے جائیں اٹھنا ہے تا ٹور بجے میں چراغ بجھیں دا ٹور بجو قبلہ سر حسن زیدی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ آکھے وہ دن مولا حسین نے اتھا آکھے کہ میرے اصحاب
یہ تو حدیث ہے کہ میرے اصحاب باقی اصحاب تو بہتر ہیں، اللہ کا رسول تیرے اصحاب تو میرے اصحاب سن ہیں۔ وہ دن وجہ کیا ہے؟ پاک رسول دے اصحاب تے مولا حسین دے نوکریں فرق کیا ہے؟ وہ دن ایک لفظ دا فرق ہے، دو لفظ ہیں، ایک آؤ دوجھے جاؤ۔ وہ دن اے ہے رسول آدھا آؤ امدہ کوئی نہ، حسین آدھا جاؤ ویدہ کوئی نہیں۔ ایک لفظ دا فرق ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا۔ سعید وقت کیا دے بطول دا بچڑا تو ہی زندہ ہوئے، اساں زمین تے ٹردے بدے ہوں، نہیں ہو سکتا 100 واری مارا بنیا میں تو کوئی نہ ویسا۔ ہر اپنا جواب رہ رہے، یہ محفل یہ مجلس ہوندی پئی ہے یا ایک پاسے او بیٹھا ہے جڑا حسن دا یتیم آ سنتا بیٹھے محفل مجلس سودا بیٹھے جو چاچا دسیندہ بیٹھے، غازی تیمارہ بننا ہے، اکبر مسلم حبیب سارے کو ہاتھ بیٹھے، میرا نا تو کوئی نہیں آیا۔ جب مجلس مکیے آئے ادب نال زانو دوتے بیٹھ کے آدھے چاچا آفا میں یقتلو آنا میں یقتلو کربلائز کل شہیدیں دی جڑی لسٹ ہے وہ دے وچ میرا نام بھی ہے۔ اجرکم اللہ میں تاریخ پڑھیے شہدائے کربلا دے جملے پڑھیں، انہیں مولا حسین کو جڑے دی رات جواب دیتے ہیں سارے نہیں پڑھ سکتا، مجلس ڈھیر ساری سن بیٹھے ہو دلانی ہو ویسے سارے جملے تو پتہ ہی میں لگ دے۔ کائنات آدم تو گھن کے عیسیٰ تک قیامت تک ہر بندہ موت تو ڈر دے، موت تو خبریں دے۔ میں کو انہیں دیا گالی پڑھ کے ہی میں لگائے انہیں کربلا دے شہداء نے موت کو مارا ہے، انہیں ایسا کردار ادا کیتا ہے موت خبر رہی ہے، انہیں کو خبراہٹ نہیں ہوئی۔ ہاں چاچا میرا نام ہی ہے، مولا حسین آکھ سکتے ہیں تیرا نام ہے لیکن نہیں آکھیا۔ پہلے سوال کیتے نے دساوڑ چاندے ہیں نوجوانوں سادے واسطے پیغام، چھوٹے بچے واسطے پیغام، حسین قاسم دی عظمت دساوڑ چاندے ہیں۔ اگر آپ چھوڑنا تیرا نہ ہے تو قاسم دی عظمت کہیں کو پتہ کوئی نہ لگے گا۔ آدھن قاسم یہ جواب بعد اچھلے سا پہلے سوال دا جواب رہے، کیفا اندک الموت، تو موت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ موت کیا ہے؟ آدھا چاچا احلا من الاصل، تین جیاں چاچے دے قدمہ چھوئے تو ماں تو مٹھی ہے۔ واہ حسن دا یتیم تیری بصیرت تے سلام ہوئے، چاچا تیرے قدمہ چھوئے تو ماں کی تو زیادہ مٹھی ہے۔ سینے نہ لایا جواب دیتا ہے قاسم کل دے شہدائے تا اصغر دا نام بھی ہے۔ اجرکم اللہ تسا رو پہ ہو قاسم رنو نہ ہو سے۔ ہاں چاچا غیرت مند ہا اٹھ ہے، چاچا اصغر تا بہت چھوٹا ہے، وہ تو ماں دی جھولی جے ایک کیویں میدان ویسے۔ آکھے نے قاسم میں میدان گھن ویسا، میں اکساں اندی ماں دا دودھ مک گئے، جے ہو سکتا ہے تا ایک گھٹ پانی دا ریو ہاں انہیں تیر چلاونا ہے۔ جملہ اگلوک ہے قاسم اصغر تو میں لائے ویسا، لیکن قاسم دیکھ کے آدھے ہیں چاچا اصغر جو شہید ہو سے یہ ظالم خیمیاں چوسن سیادہ دے نہیں میں میدان کھن ویسا۔ جواب دیکھ کھڑے میدان اس تیر لگ سے، اگلا جملہ دن قاسم بچنے خیمے ہی کوئی نہیں۔ اجرکم اللہ اے ظالم خیمیاں چوسن، ایو کو جادے وسن لوٹو تبرکا دریو بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اجرکم اللہ ازادارو میں کٹندی پئی نزدیک ایک بے خیمے چین حسین دی مجلس مکی اور شہداء عبادت اچھ مصروف ہوئن، سارے شہید ایک دوجہ دنال گالی اچھ مصروف ہیں۔ ایک خیمے اکبر تے غازی بیٹھے گالی بیٹھے کریں دن گفتگو اچھ مصروف ہیں۔ غازی آدھے اکبر میرا لال کل پہلے میدان اچھ میں ویسا، اس واسطے اگر توں گی نا میرے آقا حسین دے اکھی دا نور مکوے سے پہلے میں ویسا۔ عزادارو اکبر دے نہیں چاچا پہلے میں ویسا،
اگر تو پہلے ڈر گیا میرے بابے دی کمر دا زور ٹوٹ ویسے اجرکم اللہ جتھا سندا کھڑا قاسم بھجدا آئے آکے چاچے غازی دے قدمہ دے ہاتھ لا کے آدھے چاچا کل پہلے نہ تو ونجے نہ اکبر ونجے میں میدان پہلے ویسا میرے ونجن نہ چاچے دی کمر ٹوٹ سے نہ اکھیں دا نور مکھ سے یہ جملہ حسین سنائے قاسم کو ہاں نہ لائے قاسم تے کو کہیں کہ تمہیں کو پیارا کوئی نہیں قاسم تو میرے بھرا دی نشانی ہے قاسم میں تے کو سینے نہ لینا میں کو حسن دی خوشبو آنی ہے قاسم میں گالی کیوں پیا کریں گے ہو گئی عاشور دی رات ختم چڑھ پیا اوڑی جس دی بطول دے باغ تے لٹ پہ گئی ہے اجرکم اللہ ساریاں بیبیاں تیار کھڑیاں کریں دیا اپنے بچیاں اپنے جوانوں روایت دیئے ایک شہید کربلا دا جن کو اجازت بڑی اوکھی ملی ہے وہ حسن دا یتیم قاسم ہے آوے ہاں چاچا اجازت نہ دے دے ہاں واپس اممہ دے خیمے چلنے اممہ میں چاچے کھول گیا میں کوئی اجازت نہیں ملی ولون قاسم وطاویا حسین رویا اجازت نہ دے دیا قاسم مڑیا اممہ اجازت نہیں ملی روایت دی بڑی اوکھی قاسم کو اجازت اس ویلے ملی ہے قاسم تھک کے آیا ہے آکے خیمے دی ٹیک لا کے بہ گئے روندہ بیٹھے اممہ اجازت نہیں مل دی کیا کرا وقت یاد آئے فرما کو اٹھاوی سفر جڑن حسن دے جگر دے ٹکڑے پہ دیا تے آکھے قاسم کو میرے بول لیا قاسم دا سن 2.5-3 سالہ حسن دے سینے تے سمایا حسن بابے دے سینے تے تڑپ رہا قاسم دی یہ تڑپ دیکھ کے آکھیا جناب فرما کو مولا حسن نے کوئی کاغذ قلم لے ہوا میں تو ایک وصیت لکھ رہے ہوا مولا حسن نے لکھن شروع کی تے جملے لکھے نے وہ کاغذ لپیٹ کے دیتا نے قاسم دے حوالے میرا لال فرما جنا میرے یتیم تے مشکل آوے نا یہ تعویز کھلا ہے یہ مدد کرے سے ہاں عزادارو جاہڑے گزر گئے قاسم حسین دے ہوندے ہوئے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا جیدہ چاچا حسین ہوئے مجھے زندگی اس مشکل کیا ہے مشکل قاسم ہوں جاڑے لکھئے جنن اجازت نہیں ملی تے چاچا غریب ہاں قاسم دیتا ہے نا امید نظر آیا ہے یاد آیا ہے سو تحریر گھننا ہوا تحریر چاہیے سے چاہ کے آیا ہے چاچا خوش ہوئے قاسم وہ تحریر پیش کی تھی اس جملے لکھو ہوئے یا بنیا اذا رأیت کان امک وحیدن فریدن مظلوما میرا لال جنہ دیکھے نا تیرا چاچا غریب ہو گئے میرا لال میری طرفوں قربانی پیش کریں چاچے نال وفا کریں یہ جملہ پڑھنا مولا حسین رنن پھرا دی تحریر پڑھ کے رنن رو کے ول قاسم کو گل نہ لایا نے رو دے کھڑن پھرا دیاں یاداں تازہ ہو گئیاں انتظار مقیدہ پیا میں ویڑ دے قریب آ گیا عزادارو حسن دس یتیم کو مولا حسین نے سینے نہ لایا روایت دی کربلا چے منظر پہلی باری پیش ہوئے ہے اتنا بھتیجا تے چاچا رنن لوئے پہ ہوش ہو گئے قاسم سجے جھڑ گئے حسین کھبے جھڑ گئے روندے روایت غشی علیہما اتنا بے ہوش ہوئے ہاں وال سارے علاقے دا دستور ہے اگر کوئی بے ہوش ہو بنجے والو کیا کریں دے ہو پانی کھینا دے ہو آدھو پانی سٹو مت سہ آندا ہوئے آپ اندازہ لا جنہ قاسم تے حسین بے ہوش ہے پانی تا ہے کوئی نہ رباب اسکر کو چاہ کے آدھی ہے اسرار معاف کرے اجرکم اللہ خیمی اس پانی کوئی نہیں عزادارو اٹھیں حسین نے قاسم کو تیار کرنا دا ارادہ کیتا ہے تیاری شروع کی دیئے روایت دی اتنا چھوٹا ہا قاسم جنگ اس سن دے بچے کوئی نہ لڑتے ہیں اس واسطے کوشش کی تھی کہ قاسم کو بھیجا تو پہلے ہوں گزرہ ہوا میں
ان کو خود پواویں جڑے جنگ دے آلات ہن لباس ہن وہ پواویں لیکن اس بچے واسطے تو بڑے کوئی نہ ہن وہ تو جوانہ واسطے ہوندے ہن خود حسین نے کیا کیتا ہے ایک قمیض پوایا ہے وہ سجا پاسا چاک کیتا ہے کھلبا پاسا چاک کیتا ہے گربانی چاک کیتا ہے عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہے وعدیں جس ویلے میں منظر ریٹھا ہے میں کو ہی میں لگ دے ایک کربلا دا پہلا شہید ہے جے کو حسین کفن پوایا ہے اجرکم اللہ لباس کوئی نہ ہا ایک گربان چاک کیتا ہے پاسے چاک کیتا ہے تیار کیتا ہے قاسم کو رب یاد ہے پہلا شہید ہے جڑا گھوڑے تے آپ نہ چڑھ سکتا ہا اتنا چھوٹا ہا قاسم اللہ تھوڑی چھوٹی اولاد دی حیاتی دراز کرے جتنا جھولیاں خالین حسن دے یتیم دے صدقے اللہ نے دیا جھولیاں آباد کرے شریفو غیرت مندو قاسم تیار ہو کے ڈرے گھوڑے تے چڑھے حسین بلھائے ڈرے حسین خیمیاں نال کھڑے قاسم میدان چاہے جنگ شروع کی دیس ہاتھ چھوٹا رقابیں جو پیر کٹھیا کھڑا ونیا آکھیا دوسرا میرے چاچے کو غریب سمجھائے دوسرا میرے چاچے کو مظلوم سمجھائے آؤ کھڑ کے لڑو آئے او حسن دا یتیم تیری شجاعت سلام ہوئے حسن دا یتیم لڑتا ودہا کہیں ملے سجے پاسے بنیا روایت آتی ہے 60 بندے کو واصل جہنم کی تے قاسم ایمیں لگتا ہے جی میں علی سفین چ لڑتا ودہے قاسم دیئے جنگ دے کے حرامی پریشان ہوئے ازرق شامی یہ بہت بڑا لعین ہے یہ او ہے جڑا 1000 بندے نال کلہ لڑتا ہا ابن سعد کو آدھے ساری فوج تے قابو نہیں آندے ہو سکتا ہے تو وصلہ یاد ہے میری تو توہین ہے میں ایک بچے نال جنگ کرنا میرے پوتر موجود ہیں قاسم نال میرے پوتر لڑسن یہ پہلے پوتر کو بھیجے قاسم نے واصل جہنم کی تے دوسرے پوتر کو بھیجے قاسم نے واصل جہنم کی تا تیسرا بھیجا چوتھا بھیجا جے ملے 4 پوترے دے مارے گئے ہونے دیا اکھی تو ہی میں اکھا خون جاری ہوئی ہے یہ کون ہے بچہ جے ملے 4 پوتر مار چھوڑیں اے آدھے ہون میں آپ ایسا میں دیکھسا میرے پترہ کو کیویں مری گئے ازرق شامی اڑائی ٹر رہے جتھاؤں میں فروادی محنت آئی ایک قاسم آلے پاسے ٹر رہے حسین اڑائی ٹر رہے جتھاؤں میں فرواد خیمہ اجرکم اللہ حسین خیمے دے قریب آکھڑے آدھے قاسم دی ماں مسلح بچھا مانگ دعا ہون وہ آیا ہے جڑا 1000 نال گلہ لڑ دے تیرا لال تسائے وہ پانی پی کے آیا ہے اجرکم اللہ ماں مسلح تے آئیے قاسم رکابت بلند ہوئے تلوار جائیے اس حرامی کو واصل جہنم کی دیس حسین جس ویلے ڈٹھا سے آجا سی شاباش ہو میرے بھرا دی نشانی اجرکم اللہ سالہ دنیا دے غم نہ دیکھو گرمی دی محفلت لمبی مجلس ہو گئی ہے ساری تو معافی مگساز ادھارو لڑتا ودے قاسم جیوے ڈٹھا نے قاسم دے سامنے کوئی نہیں آدھا حرامی نے حکم دیتا ہے آدھے 4 پاسوں حملہ کرو کوئی تیر مارے کوئی پتھر مارے اور قاسم آلے پاس تیر آدھے نیزے آدھے اجرکم اللہ زدارو ایمیں آکھا قاسم زین پہ ہاتھا قاسم تھوڑی دیر تو بعد زمین پہ آیا سوکھا نہیں آیا تو شہید ہے جزین تو زمین تک آدھیا دیر لگ گئی ہے پہلا قاسم ازادارو اوکھا اس واسطے جھڑے پیر پہنچ دے کوئی نہ ہے دوجا غاز
حسین آجائی میری کمر ٹوٹ گئی میرے زور مک گئے اجرکم اللہ غیرت مندو شریفو قاسم دا جھڑنا یہ حقل ماری سیاہ اماں ادرکنی چاچا میری مدد کو آمیا تیرا قاسم جھڑ گئے حسین ٹرائے ازادارو میدان آلے پاسے آئے منظر کے آئے قاسم دی لاش آئے حسین بادچ پہنچے گھوڑے پہلے بھاج گئے اجرکم اللہ منظر کے آئے حسین کوشش کی دیئے میں قاسم دی لاش شاہ کی گئی چاویا جنے ٹکڑے پھیر رہے کوئی ٹکڑا کی تھوچے دائے کوئی لاش دا حصہ کی تھوچے دائے ازادارو عالم دین بزرگن انہیں دا جملے حسین بڑی کوشش کی دیئے قاسم دی تصویر مکمل ہوئے نہیں ہوئی جس ویلے تھکائے حقل ماریے سادہ قاسم کتھا کتھا چھڑائے میں کو جواب دے میں کو نظر نہیں آگا ازادارو یہ آواز دیوڑی آئی ہر ٹکڑے